آج ہم آگے چلتے ہیں تکبیر کا، اگرچہ کچھ پہلو زیر بحث آ گئے تھے پہلے ہی، تو آج ہم دوسرے سیشن میں ان چیزوں کو زیر بحث لائیں گے جو تقدیر سے متعلق ہیں۔ کیونکہ یہ جو چیز ہمارے ذہن میں سوال پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو تقدیر اللہ نے اگر لکھ دی ہے تو اس کے ساتھ پھر ہمارا جو عمل کی آزادی ہے، یا ہم اگر میرے لیے لکھ دیا ہے کہ میں دوزخی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، تو کیا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں جنت والے کام نہیں کر سکتا؟ تو ان دونوں تقدیر کے لکھے ہونے کا اور میرے انجام کا یا میرے یہاں عمل کی آزادی کا کیا تعلق ہے؟ جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں تو پھر تو میرا جرم نہ ہوا، اور جس کے لیے لکھ دیا کہ اس نے نیکی کرنی ہے تو پھر اس کا کوئی کارنامہ نہ ہوا۔ تو یہ سوال ہے جو ذہنوں میں رہتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ایک حد تک تسلی سے سمجھ لیں۔ اگرچہ یہ امور متشابہات میں سے ہے، ہم اس کی پوری گرفت نہیں کر سکتے، لیکن جو بات ہم سمجھا سکتے ہیں یا جتنی ہم سمجھ سکتے ہیں اتنی میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امور متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے غیبی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم ان کو پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر جس لیپ ٹاپ سے میں اس وقت پڑھا رہا ہوں وہ بھی آپ کے لیے ایک درجے میں متشابہ ہے۔ میں اس کا ماڈل بھی بتا دوں، اس کا نام بھی بتا دوں، اس کی کمپنی کا نام بھی بتا دوں جس نے یہ بنایا ہے، اور اس کا رنگ بھی بتا دوں، تب بھی اس کی پوری شکل اس وقت تک آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اس کو آ کر دیکھ نہ لیں۔ تو میرے اس کمپیوٹر کی پوری جو تفصیلات ہیں وہ بتانے کے باوجود بھی آپ کا جو اس کا ماڈل ہے، جو اس کا نمونہ ہے، جو اس کی شکل و صورت ہے، وہ تب تک آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اس کو آ کر دیکھ نہ لیں۔ تو گویا ہر وہ چیز جس کی ہم حقیقت پوری طرح سے واقف نہ ہو سکیں، باتیں تو سمجھ جائیں، میں اس کی جو بھی اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی ہاں اس کام کے لیے یہ اچھا ہے، کام چل جائے گا، لیکن کیا آپ کو اس کی شکل بھی محسوس ہو گئی کیسی ہے؟ کیا آپ نے اس کی جو میرے ہاتھ لگ لگ کے اس کے کی بورڈ کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، کیا وہ بھی آپ پر واضح ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو یہ میرا کمپیوٹر باوجود اس کے کہ اس دنیا کی چیز ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک متشابہ چیز ہے۔ ایسے ہی خدا کے جو معاملات ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا کو چلا رہے ہیں، یا جس طرح سے اللہ نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے، یا جس طرح سے تقدیر لکھی ہوئی ہے، وہ بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے متشابہ ہے، لیکن کچھ بات ہمیں قرآن سے سمجھ میں آ جاتی ہے، جس لیے ہم اتنی ہی بات ہم سمجھا دیں گے اور باقی آپ اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ ہم کاموں کو کس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 4 درجے بنائے ہیں کام کے۔ ایک خواہش ہے، اور ایک ارادہ ہے، پھر اس کے بعد کوشش ہے، اور پھر کوشش کبھی کامیاب ہو جاتی ہے، کبھی ناکام ہو جاتی ہے۔ ہماری تمام زندگی بھر کے کاموں کا یہی تصور ہے کہ دل میں خیال آتا ہے، خواہ وہ کوئی بہن بھائی والدین کہہ دیں یا دوست کہہ دے، خواہش پیدا ہو گئی۔ خواہش پیدا ہونے کے بعد ہم اس کے لیے اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم کوشش کرنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ارادے تک ہم کوئی عمل نہیں کر رہے ہوتے، بس دل میں ایک خیال ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوئی، پکا ارادہ ہو گیا، اور پھر ہم عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمل بھی ایک ارادہ بھی ایک عملی سی چیز ہے، لیکن بہرحال وہ دل کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر مجھے پیاس لگی، پانی کی خواہش پیدا ہوئی، تو میں نے کہا چلو اٹھ کے پانی پیتے ہیں۔ تو ابھی تک میں نے کوئی کام نہیں کیا، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ چلو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، اور میں جب اٹھا تو اب میں نے کوشش شروع کر دی۔ اب کوشش میری کامیاب ہو جائے، پانی مل جائے نہ ملے، وہاں جاؤں تو پتہ چلے نلکے میں پانی نہیں آ رہا، فریج میں بھی کوئی گلاس کوئی بوتل پانی کی نہیں پڑی ہوئی، تو یہ اب کامیابی ناکامی بات کی چیز ہے۔ لیکن اس جگہ سے جہاں میں نے بیٹھ کر پانی پینے کا ارادہ کیا تھا، وہاں سے اٹھ کر فریج تک جانے یا نلکے تک جانے میں جو بھی میں نے کام کیا ہے، یہ کوشش ہے۔ اب یہ کامیاب ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے، ناکام ہو جائے تو بعض اوقات یہ بھی خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن ہمیں عموماً دکھ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو چاروں سٹیجز ہیں، اس کے اندر سمجھ لیجئے کہ کہاں کہاں ہم آزاد ہیں، کہاں کہاں ہم پابند ہیں۔ جو پہلے 3 سٹیجز ہیں، یعنی سکرین پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو خواہش،
ارادہ اور کوشش، اس میں ہم پوری طرح آزاد ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں جتنی مرضی خواہشیں کروں، آپ کو کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، مجھے کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، ارادے باندھوں توڑ دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوشش کرنے کے لیے اٹھ جاؤں۔ تو اب یہاں پر آ کر بھی مجھے پوری آزادی ہوتی ہے۔ میں جب ابھی اس کلاس کے لیے اٹھ کر آ رہا تھا تو مجھے کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ اگر کوئی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی یا کچھ اس طرح کا مسئلہ، تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو کوشش میں کرنے میں آزاد ہوں، لیکن کیا میں کلاس پڑھا سکوں گا؟ ایک دفعہ اسی طرح کی کلاسز میں ہمارے پورے ایریا کی صبح میں اٹھا تو بجلی گئی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو یہ انٹرنیٹ کے پولز لگے ہوئے تھے وہ بھی کام نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے دونوں ہی طرح کے میرے انٹرنیٹ بند ہو گئے۔ تو باوجود اس کے کہ پوری میری رات کو تیاری کر کے سویا کہ صبح 6 بجے اٹھ کر کلاس لینی ہے، لیکن پورے علاقے کی بجلی بند ہے اور انٹرنیٹ بھی بند تھا۔ تو اس طرح سے کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں میں آزاد نہیں ہوں، آپ آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہماری تقدیر یہاں فیصلہ کرتی ہے کہ آج کی صبح 6 بجے والی کلاس نہیں ہوگی، پورے علاقے کی بجلی بند ہوگی اور انٹرنیٹ میں نہیں چل رہا ہوگا۔ اب میرا اور آپ کا، جب اس میں ہم آزاد نہیں ہیں آخری حصے میں اور پچھلے حصوں میں آزاد ہیں، تو اب ذرا گناہ اور ثواب کے پہلو سے دیکھ لیجیے۔ خواہش جو ہے، اس کے اوپر حدیث کی روشنی میں ہمیں ثواب ہو جاتا ہے، صرف دل کے اندر نیکی کا خیال پیدا ہو گیا، لیکن اس پر گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک ہم اسے عمل میں نہیں ڈال دیتے، اللہ کی رحمت اس کو پسند نہیں کرتی کہ میں صرف دل میں آنے والی خواہش اور وسوسے کے اوپر سزا دے دوں۔ اس کے بعد میں ارادہ کرتا ہوں، میں اسی پر قیاس کر رہا ہوں، اگرچہ میرے پاس کوئی کہہ لیجئے کہ قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے، لیکن ارادے اور خواہش میں تھوڑا ہی فرق ہے کہ میں نے اندر پختہ بات سوچ لی لیکن ابھی کیا کچھ نہیں، تو اس لیے یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ گناہ نہیں ہوگا، ثواب ہوگا ارادہ کرنے پر۔ اگر برائی کا ارادہ کیا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، نیکی کا ارادہ کیا ہے تو ثواب ہو جائے گا۔ تیسری سٹیج میں آ کر گناہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، ثواب بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی میں نماز کے لیے اٹھ کر چلا گیا تو ثواب لکھا گیا، جیسے ہی میں کوئی برا کام کرنے کے لیے اٹھ کر چلا گیا تو گناہ لکھا گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھ سکوں، اور جو برا کام کرنے گیا تھا وہ میں کام کر سکوں یا نہیں کر سکوں، دونوں صورتوں میں میں گناہ اور ثواب اپنا لکھوا لیا۔ اب مثال کے طور پر میں نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو سچویشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف یہ بات ہو جائے گی کہ میرا کوشش پکی تھی، میں نے وہ کام کر دیا، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ثواب لکھا گیا۔ چنانچہ اس لیے اگر آپ صلح حدیبیہ میں دیکھیں تو کہا گیا کہ یہیں قربانیاں کر دو، آپ لوگوں کا عمرہ ہو گیا۔ تو ایسے ہی قرآن میں بھی بیان ہوتا ہے کہ اگر تم گر جاؤ راستے میں، حج کے لیے جا رہے تھے یا عمرے کے لیے، تو جہاں گر جاؤ وہیں قربانی کر دو، بس تمہیں ثواب ہو گیا۔ مثلا کوئی جنگ چھڑ گئی، ہم نکلے تھے حج کرنے کے لیے لیکن پتہ چلا جی کہ راستے میں جنگ چھڑ گئی ہے، اب ہم آگے موو بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہیں پر قربانی کی جائے گی اور ہمیں حج یا عمرے کا ثواب ہو جائے گا۔ ایسا ہی ناکامی کا معاملہ ہے کہ میں گیا تھا کہ اپنے ہمسائے کے دروازے پر کوڑا پھینک دوں، اور جب باہر نکلا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، تو میں واپس آ گیا۔ تو میں نے جو کوشش کر دی، میرا گناہ لکھا گیا۔ اب تو میں اس کے ڈر کی وجہ سے واپس آیا ہوں، خدا کے ڈر کی وجہ سے نہیں آیا۔ ہاں، دونوں صورتوں میں توبہ کر لیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تقدیر کا وہ سادہ سا مفہوم ہے جس میں ہم ان 3 جگہوں پر خواہش، ارادے اور کوشش میں پوری طرح آزاد ہیں، اور یہ آزادی ہمیں گناہ اور ثواب کی طرف لے جاتی ہے۔ جہاں ہم آزاد نہیں ہیں وہاں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، وہ ہم پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں۔ اب تو کوشش کی کامیابی اور ناکامی ہے۔ میں نے فائر کر دی آدمی کو قتل کرنے کے لیے، گولی لگے یا نہ لگے، میں فائر کر چکا ہوں، تو یہاں پر گناہ اور ثواب لکھا گیا۔ یہ تقدیر کا ایک پہلو ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کب گناہ گار ہوتے ہیں اور کب ہمارے کھاتے میں گناہ لکھ لیا جاتا ہے، کب خدا کی مداخلت شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پہلے 3 سٹیجز میں خدا کوئی مداخلت نہیں فرماتے، یہاں خدا کی مداخلت ہے، اور یہاں پر گناہ اور ثواب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے مثال دی تھی پچھلی دفعہ کہ بے نظیر صاحبہ قتل کرنے کے 2 اٹیمپٹس ہوئیں، ایک میں وہ قتل ہو گئیں، ایک میں نہیں۔
تو قتل کرنے والے نے تو دونوں دفعہ ہی قتل کیا ہے، اس کا گناہ لکھا گیا۔ اب کامیابی کب ہوئی قتل کرنے والے کو اور ناکامی کب ہوئی، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کا کوئی تعلق گناہ اور ثواب سے نہیں، یہ تقدیر سے متعلق ہے۔ تو جہاں جہاں تقدیر لکھی ہے، ہمارا جو ذہن میں سوال تھا کہ جہاں جہاں تقدیر لکھی ہے وہاں ہمارا قصور نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس دائرے میں جہاں تقدیر لکھی ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا قصور اس سے پہلے ہے۔ تو جس نے کوشش کر دی وہ مارا جائے گا، جس نے کوشش کر دی اس کو ثواب مل جائے گا۔ یہ بات میں نے کہاں سے لی ہے؟ یہ قرآن مجید میں، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے بس اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی۔ تو یہ کوشش کا لفظ میں نے قرآن سے لیا ہے۔ تو یہ بات قرآن نے گویا ہمیں ایک متشابہ معاملہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ کوشش کے اوپر میں اجر اور ثواب دوں گا اور گناہ دوں گا، لیکن کوشش کیسے کہاں تک پہنچتی ہے کہاں تک نہیں پہنچتی اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ اس کو ہم نے اپنے عقل سے جو اللہ نے دے رکھی ہے اسے سمجھا کہ اوہو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں کوشش پر ہی اجر، کوشش پر ہی گناہ دے دوں گا، البتہ آگے جو تقدیر ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہونا ہے، تو اس کو گناہ اور ثواب سے نہیں جوڑا گیا بلکہ صرف ہماری کوشش کو گناہ اور ثواب سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تو لیس للانسان الا ما سعی کا یہ واضح مفہوم ہے جو قرآن مجید سے واضح ہو جاتا ہے۔ تقدیر کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ تقدیر ہوتی کیسے ہے، ہمارے کام کیسے ہوتے ہیں دنیا میں۔ تو اس کو بھی سمجھ لیجئے، دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، تو مثال کے طور پر جو لوگ کمپیوٹر کو جانتے ہیں، میں بہت نہیں جانتا لیکن چونکہ میرے دو بھائی اس میں ہیں تو اس لیے مجھے اس کا کچھ نہ کچھ کنسیپٹ ہے۔ تو ایک اف فنکشن ہوتا ہے، تو مثال کے طور پر اے آدمی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ اے کام کرے گا تو یہ بن جائے گا، اگر وہ بی کام کرے گا تو یہ بن جائے گا، اگر وہ سی کام کرے گا تو یہ بن جائے گا۔ یہ تقدیر کا ایک دوسرا، پوری میری اور آپ کی جو تقدیر لکھی ہوئی ہے پوری کائنات میں کام کیسے ہونا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، تو یہ تقدیر اس طرح سے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ تقدیر نہیں لکھی ہوئی جیسا کہ لگتا ہے قرآن کے بیانات سے، اس کی بھی میں قرآن ہی سے بات کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، کہ ایسا نہیں لگتا کہ پکا لکھا ہوا میرے بارے میں کہ میں یہی کروں گا، کیونکہ مجھے اللہ نے کوشش تک آزاد رکھا ہوا ہے۔ تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مثال کے طور پر میں آج فلاں چیز کھا لوں، تو اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ تو مثلاً میں نے اے آدمی نے خواہش کی کہ وہ آج فلاں چیز کھائے گا، مثلاً سیب کھانے کا دل چاہ رہا ہے اس کا، تو اگر وہ سیب لینے چلا گیا تو سیب مل جائے گا، نہیں جائے گا تو نہیں ملے گا۔ ساری تقدیر، ساری زندگی ہماری ایسی لکھی ہوئی ہے۔ اے آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنت والے کام کرے گا تو جنت میں چلا جائے گا، گناہ کرے گا تو دوزخ میں چلا جائے گا، کچھ کبھی گناہ کبھی نیکی کا کام کرے گا تو کچھ درمیانی سی جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہر آدمی کے لیے ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 آپشن رکھے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ نے، لیکن کم از کم 2 ہر جگہ موجود ہیں، کم از کم 2، کم از کم 2 کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 امکانات بیان کیے گئے ہیں، اور یہیں سے میں نے یہ بات آپ کے لیے سمجھانے کے لیے نکالی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ یا تو ہم کو وہی دکھائیں گے جس کا ہم نے وعدہ کر لیا ہے، یا یعنی کہ ایک ہے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میرے رسول غالب آئے گا اور مکہ میں اور مدینہ میں اور پورے عرب میں آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، کفار مکہ مارے جائیں گے اور خانہ کعبہ پہ آپ کا غلبہ ہو جائے گا۔ ایک تصور یہ ہے، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ دوسرا امکان یہ ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کو وفات دے دی گئی اور آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اگر آسمانوں پہ اٹھانے کی بھی ضرورت پڑے گی تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ دو پاسبلٹیز یا 2 آپشنز آپ کے لیے بھی موجود تھے، حالانکہ ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو یا وہ دکھائیں گے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، او نتوفینک کا، یا ہم آپ کو بس وفات دے دیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 2 آپشنز لکھے ہوئے تھے۔ تو کم از کم ہر آدمی کے لیے، ہم میں سے بھی، اس سے میں بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول کے لیے 2 باتیں لکھی ہوئی تھیں جس کے واضح طور پر قرآن شروع سے کہہ رہا ہے کہ آپ غالب آئیں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2 آپ کے لیے آپشن رکھے ہوئے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے بھی 2 آپشن تھے، ایک یہ
کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح غالب آئیں گے، یہودیوں پر غلبہ ہو جائے گا، وہ ایمان لے آئیں گے، ان کی ایک بڑی تعداد، یا آسمان سے عذاب آ جائے گا۔ تو دوسرا وہ تھا کہ ان کو وفات دے کر اٹھا لیا جائے، تو ان کے لیے وفات دے کر اٹھا لینے کا معاملہ ہو گیا۔ تو دو آپشن کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اگر اللہ نے کہہ دیتے کہ نہیں سارے صحابہ ایمان لائیں گے اور ہم غلبہ حاصل کریں گے، ایک ہی لکھا ہوتا تو پابندی ہو جاتی، اور صحابہ بھی آزاد نہ رہتے ایمان لانے میں، اور مشرکین بھی آزاد نہ رہتے شرک کرنے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے میں، تو اس سے ایک پابندی لازم آ جاتی۔ تو اس لیے دو آپشن اس لیے رکھے کہ ہر صحابی خواہ ایمان لے آئے خواہ ایمان نہ لائے، ہر مشرک شرک چھوڑ دے یا شرک نہ چھوڑے، یہ کھلا رکھا گیا ہر آدمی کے لیے۔ تو ہر آدمی کے لیے نیکی اور بدی میں خاص طور سے، اور زندگی کے عمومی معاملات میں بھی کم از کم دو آپشنز کھلے ہوئے ہیں، کم از کم دو آپشنز۔ ہر آدمی دو میں سے ایک کام کرنے کو آزاد ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہمارے لیے کہ اگر نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر برائی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ ابو جہل بھی، جس کے لیے اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا، اگر ابو جہل بھی کسی لمحے یہ فیصلہ کر لیتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور نیکی اختیار کر لیتا ہوں، تو وہ جنت کو حاصل کر سکتا تھا۔ تو جب تک سانس چل رہی ہے ہمارے لیے ہر وقت یہ دونوں آپشنز کھلے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا مجرم آدمی آخری دن مرنے سے پہلے، جب ابھی موت کا خیال نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں آج سے نیکی کی زندگی اختیار کروں گا، توبہ کر لیتا ہے، تو اس نے دوسرے آپشن کو جو جنت کی طرف لے جانے والا تھا اس کو پوری طرح اختیار کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ویلکم کریں گے۔ اب بس یہی ہے کہ اس کو توبہ کی جو مہلت ملی ہے اس میں وہ توبہ کو کس طرح سے کرتا ہے، کس طرح سے نہیں کرتا، اپنی زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزارتا ہے یا نہیں گزارتا۔ لیکن اللہ نے اس کو قبول کر لینا ہے کہ آجو بھائی تم جنت کے راستے پہ چل پڑے ہو، توبہ کر لی ہے، اب کسی چیز کا کفارہ ادا کرنا ہے وہ کرے گا، کسی چیز کو اور کام کرنا ہے تو وہ کرنے پڑیں گے، لیکن اس کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اور یہ قبول کرنا اتنا زبردست ہے کہ اس کو ذہن میں بات آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح بکریاں چرانے والے کا ریوڑ ہوتا ہے تو اس کی 500 بکریاں ہوں گی، ایک بکری گم ہو جائے تو ساری 500 بکریوں کو چھوڑ کر، یعنی 499 بکریوں کو چھوڑ کر ایک بکری کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور جب مل جاتی ہے اس کو تو بڑا خوش ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس 499 تھیں، لیکن ایک بکری اس کے لیے اتنی اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ وہ 499 کو ایک طرف چھوڑ کر اس کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور جب آ جاتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، مل جاتی ہے جب۔ تو اسی تمثیل کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر ابو جہل اسی طرح سے توبہ کر لیتا، یا ہم میں سے آپ میں سے گناہ گار جو ہیں، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، تو اگر ہم توبہ کر لیتے تو اللہ کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی اس ریوڑ والے کو اپنی بکری، کھوئی ہوئی بکری مل جانے سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ ہمیں دوزخ میں ڈال دے، ہمیں سزا دے۔ تو یہ دو آپشنز، ہر کم از کم دو، یعنی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی، لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہمیں اپنی زندگیوں میں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی میں وہ کام کر لیتا تو شاید یہ بن جاتا، یہ کر لیتا تو وہ کر لیتا۔ تو اس کو ہم اتنا زیادہ محسوس کرتے ہیں ان دو آپشنز کو کہ کوئی مر جائے ہارٹ اٹیک سے تو ہم کہتے ہیں اگر ہسپتال پہنچ جاتے نا تو شاید یہ بچ جاتا، تو ہسپتال پہنچ جاتے تو شاید یہ بچ جاتا۔ یہ ایک آپشن کا ذکر ہے۔ دوسرا، چونکہ یہ اختیار نہیں ہوا اور آدمی ہسپتال جانے سے پہلے وفات پا گیا، تو اب ہوا کیا کہ وہ دو آپشن جو ہمارے سامنے کھلے ہوئے تھے اتنے واضح ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اگر میں دوائی کھا لیتا تو ٹھیک ہو جاتا، اگر میں صحیح وقت پہ علاج کرا لیتا تو ٹھیک ہو جاتا، اب میں نے نہیں کروایا تو اب میں بیمار ہوں۔ اس طرح کے بے شمار جملے ہم اسی تصور کی وجہ سے جو ہماری فطرت میں خدا کی تقدیر کے پہلو سے رکھا گیا ہے کہ ہم پوری آزادی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس پہلو سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم پوری طرح سے تقدیر کے لکھے ہوئے ہونے کے باوجود، یعنی پوری ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے، لیکن لکھے ہوئے ہونے کے باوجود نیکی اور بدی کے لیے ہم آزاد ہیں، اور آزادی ہماری صرف کوشش کی حد تک ہے۔ کوشش پر ہی ہمیں ثواب اور گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کوشش کا مطلب ہے کہ ہم نے عمل کر دیا، اگرچہ وہ کامیابی سے ہوا یا نہیں ہوا۔ تو جیسے میں نے پانی کی مثال دی کہ میں پانی پینے کے لیے اٹھ گیا، میری کوشش شروع ہو گئی، گلاس بھی فرض کر لیے بھر لیا، لیکن پینے سے پہلے
کسی نے چھین لیا، جان نکل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پانی پینے کا عمل میں نے کر دیا ہے، کوشش میں نے کر دی ہے، تو اسی پر ثواب اور گناہ لکھا جائے گا۔ پانی میں پی لوں یا نہ پی سکوں، اس کا گناہ اور ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری کوشش سے تعلق ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی کی آیت سے میں نے استنباط کیا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے۔ تو پہلے 3 مقامات پر گناہ اور ثواب ہونے کا امکان ہے۔ نیکیوں میں چونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو نیکی کی خواہش پر ہی ثواب مل جاتا ہے، نیکی کے ارادے پر ہی ثواب مل جاتا ہے، نیکی کی کوشش پر بھی ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن گناہوں کی صورت میں گناہ نہیں ملتا خواہش پر، نہ محض ارادے پر، بلکہ کوشش پر ہی اس کو ملے گا۔ اور یہ بات کہ کوشش پر یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، یہ قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی۔ جہاں تقدیر کا دائرہ آ جاتا ہے، جہاں پر میں اور آپ آزاد نہیں ہیں کہ کام ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، یہاں پر گناہ اور ثواب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں ہم اس کام کے کرنے سے پہلے ہی یا گناہ گار ہو چکے ہیں یا ثواب ہو چکے ہیں جب ہم نے اس کے لیے کوشش شروع کر دی ہے۔ تقدیر کا دوسرا حصہ جس کو ہم نے سمجھا ہے وہ عمومی زندگی سے ہے۔ عمومی زندگی میں ہر کام کے لیے ہمارے پاس کم از کم 2 آپشنز کھلے ہوئے ہیں، خواہ ہم نیکی کو اختیار کر لیں، خواہ ہم بدی کو اختیار کر لیں، اور یہ اختیار کرنا بھی کوشش کے لیول تک ہی ہے۔ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مثلا میں نے ارادہ کیا کہ فلاں آدمی کو کہ گھر سے پیسے چرانے ہیں، تو یہ میں کرنے کے لیے چل پڑا، جب چل پڑا تو میں گناہ گار ہو گیا۔ چوری کر سکوں گا یا نہیں، کامیابی ہوگی۔ مثلا میں نے وہاں جا کر جب دیکھا اور جہاں بھی خیال تھا کہ پیسے پڑے ہوں گے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ واپس آنا پڑا، تو میں نے چوری تو کر آیا ہوں، لے کر کچھ نہیں آیا، چوری ناکام ہو گئی ہے۔ لیکن میں نے سارا کچھ چوری ہی تو کی ہے، اور کیا کیا ہے، ہر جگہ اس کی دیکھ لی جہاں جہاں پیسے پڑے ہونے کا امکان تھا، تو یہ چوری ہو گئی۔ اب اس پر میرے لیے چوری کی سزا لکھ دی گئی اللہ کی کتاب میں، جو بھی اعمال نامہ ہے، اور اس پر توبہ کر لوں تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال میں خدا کی نظر میں اعمال نامے کی حد تک چور لکھا گیا ہوں۔ وہاں سے میں 1 روپیہ بھی نہیں لا سکا، یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ چوری کامیاب نہیں ہوئی، لیکن کوشش میں نے کر دی ہے۔ کوشش کے اوپر میں آزاد تھا، تو اے اور بی آپشن کوشش کی حد تک۔ تو یوں سمجھیے کہ جو اے آدمی ہے یہ اے کام کے لیے کوشش کرے گا، نتائج نکل آئیں یا نہ نکل آئیں۔ اے آدمی بی کام کے لیے کوشش کرے گا، نتائج نکل آئیں یا نہ نکلیں۔ ایک آدمی سی کام کے لیے کوشش کرے گا، نتائج نکل آئیں یا نہ نکلیں۔ تو 4-5 جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں پوری طرح کام کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہوں۔ تو یہ تقدیر کے دونوں پہلو ہیں، ان دونوں کو غور کیجئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ بات نہیں ستائے گی کہ میں آزاد ہوں یا نہیں ہوں، اور میرے نیکی اور بدی کے جب اللہ نے تقدیر لکھ رکھی ہے تو اس سے کیا میری آزادی مجروح تو نہیں ہوتی۔ اس کو میں ایک آج کل کی تمثیل سے بات سمجھاتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کمپیوٹر گیم جو ہے، یہ کوئی بھی گیم لے لیں، اس میں جو کھیلنے والا ہے اس کو بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں۔ مثلا اس کے لیے لائف جو بھی لکھی ہوگی، اگر لڑائی والی گیم ہے کہ 4 مکے کھائے گا تو مر جائے گا، یا 4 دفعہ اس کو لائف دی گئی ہے، تو اب وہ اتنی پابندی کے باوجود میرے جیسا نکمہ آدمی کھیلنے جائے تو ہو سکتا ہے کہ 2 سٹیجز، بڑی حد ہے 3 سٹیجز کسی گیم کی پار کر لے، لیکن وہ بچے جو اس کے ماہر ہو جاتے ہیں وہ آخر تک چلے جاتے ہیں اسی لائف کے، اسی پابندی کے ساتھ، جو 2-3 لائف اس کو دی گئی ہیں وہ اسی کو حفاظت کرتے کرتے اور آگے اگلی سٹیجز میں اور زندگیاں حاصل کرتے ہوئے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو پابندیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، وہ کمپیوٹر سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا، بس جو کرسر اس کا کر رہا ہے یا ماؤس کر رہا ہے یا اس کا جو بھی جوائسٹک کھیلنے کی ہے، تو اس کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ اتنے فرق نتائج ہیں کہ میں کھیلوں گا اور نتیجہ ہوگا، آپ کھیلیں گے اور نتیجہ ہوگا، ذرا اور ماہر کھیلے گا اور نتیجہ ہوگا، ذرا اور ماہر کھیلے گا اور نتیجہ ہوگا، اور ہر ماہر جب بھی کھیلے گا تو مختلف ریزلٹس دے گا۔ یعنی میں ہی کھیلوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ میں 3 سٹیجز کر جاؤں، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ 2 سٹیجز کروں، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ 1 سٹیج کر جاؤں اور اپنے آدمی مروا لوں جو بھی اس کا
ہیرو ہے، تو گیم کی یہ پابندیوں کے باوجود میں کھیلنے میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایسا ہی اس دنیا کے اندر ہے کہ اللہ نے ایک پورا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کھیل نہیں ہے، بہت سنجیدہ معاملہ ہے، لیکن اللہ نے ایک گیم بنا دی ہے۔ اس گیم میں ہمیں کوشش کی حد تک آزادی دے دی ہے، اور ہر جگہ ہمارے لیے ایک سے زیادہ آپشنز رکھے ہوئے ہیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو جیسے آپ لوگ اس کلاس میں نہ آتے، آ جاتے، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے کھلا ہے۔ آپ نے خود اپنے ارادے سے بیٹھ کر کلاس سنی اور اٹینڈ کی، تو یہ اب آپ کی آزادی تھی۔ دونوں امکانات آپ کے لیے کھلے تھے، آئیں یا نہ آئیں، کلاس میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، میری باتیں سنیں یا نہ سنیں، یہ مسلسل ایسا ہی ہے۔ اور ایسا ہی ہدایت کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول جب بات بتائیں تو ہم مانیں یا نہ مانیں، ابو جہل مانیں یا نہ مانیں، ابو بکر صدیق مانیں یا نہ مانیں، دونوں امکانات ہر وقت کھلے ہیں، ہر وقت کھلے ہیں۔ اور ماننے نہ ماننے، ارادہ خواہش سے لے کر کوشش تک ہر چیز کھلی ہے۔ اسی پر ثواب گناہ ہو جانا ہے۔ آگے جیسا کہ یہ امکان ہے اس بات کا کہ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو ایمان لانے والے ہوں گے، لیکن ایمان لانے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے کوشش بھی کر لی ہوگی اور نکلے بھی ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے، لیکن کبھی ابو جہل نے روک دیا ہوگا، کبھی ابو لہب نے روک دیا ہوگا، کبھی عتبہ اور کبھی شیبہ نے، اور وہ بیچارے کمزور ہونے کی وجہ سے گھر میں دبک کے بیٹھے رہے، اور پھر اسی دوران میں اللہ کا فیصلہ آ گیا، ملک الموت نے آ کر ان کی زندگی لے لی، تو کیا وہ دوزخ میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان کا ایمان اللہ نے قبول کیا، اور اس کو سورہ فتح میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب اگر میں اجازت دے دیتا حدیبیہ کے موقع پر کہ جا کر لڑو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ مسلمان ہی مارے جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ وہاں مسلمان مارے جائیں، تو اگرچہ ان کی کوششیں بڑی کمزور تھیں، لیکن وہ اندر سے ایمان لا چکے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے ہاں ارادے، خواہش اور کوشش، اسی کے ساتھ سارا معاملہ ہے۔ آگے کامیابی ناکامی وہ خدا نے تقدیر لکھ رکھی ہے، اس کے مطابق ہی ہے۔ اس میں جتنی اللہ نے سختی کر رکھی ہے اتنی ہی سختی ہے، اس میں تبدیلی قرآن کے الفاظ میں کہ میں نے ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر کر رکھی ہے، جب وہ آ جاتی ہے تو وہ بس نہیں ٹلتی، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں دیر نہیں ہوتی، اور اگر وہ نہیں آتی تو وہ صدیوں نہیں آتی۔ ہمارے مسلمان 1000 سال تک حکومت کرتے رہے ہیں، اور جب موت کا وقت آ گیا ہماری تو اللہ نے چھین لی۔ انگریز نکلے، پرتگالی نکلے، فرانسیسی نکلے، اور انہوں نے اینٹ سینٹ بجا دی ہمارے عالم اسلام سے۔ ہم سپر طاقت تھے لیکن وہ بہا کر لے گئے۔ ایسا ہی چنگیز خان کے زمانے میں ہوا تھا۔ تو یہ اللہ کی وہ تقدیر ہے جو وہ پھر ابھرتی رہتی ہے، اپنے کام کرتی رہتی ہے، لیکن ہم کوشش میں پوری طرح آزاد ہیں، کامیابی ہو یا نہ ہو۔ یورپ کی قوموں میں کس کو ترقی ملی، کس کو عروج ملا، ترقی کرنے والے، محنت کرنے والے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کون سپر طاقت بنے گا یہ اب تقدیر ہے، اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے۔ کوشش سارے کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ترقی مل رہی ہے،